ماہ نامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں دریافت کے شمارہ نمبر 10 سے ایک کہانی کا ترجمہ منتخب کیا گیا ہے۔ سید اخمیر حسین خوجائیو کی روسی کہانی کا اردو میں ترجمہ حیدر جعفری سید نے سارس کے عنوان سے کیا ہے۔ سماعت فرمائیے کہانی سارس، ترجمہ حیدر جعفری سید، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ آہ بیٹا، اگر انسان میں اتنی قوت برداشت نہ ہو تو غم اسے کچل کر رکھ دے۔ پھر بھی دیکھو میں زندہ ہوں۔ ایک بار تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں لڑکھڑا کر گر جاؤں گا اور دوبارہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکوں گا۔ دونوں بیٹے مجھ سے چھن گئے، دونوں کے دونوں۔ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو شمس الدین 22 سال کا تھا اور چھوٹا فضل الدین 19 سال کا۔ بڑے کو فوج میں نہیں لیا گیا، اس کی بینائی ٹھیک نہیں تھی۔ کیا ہوا تھا اسے؟ جب خواجہ عمر نے اپنے بیٹے کی رسم سنت کی دعوت دی تھی تو آتش بازی بھی کی گئی تھی۔ اس وقت شمس الدین بہت ننھا سا تھا۔ میری بیوی نے اسے کھٹولے میں سلا دیا تھا۔ بھلا حادثہ کون تصور کر سکتا تھا؟ ایک ہوائی بم کھٹولے پر گر کر پھوٹا، لڑکے کا منہ جھلس گیا اور اس کی بائیں آنکھ جاتی رہی۔ اسی لیے اسے مزدوروں میں بھرتی کیا گیا اور فضل الدین کو مورچے پر۔ میں نے اسے یاتک اسٹیشن سے رخصت کیا تھا۔ جب وہ لینن گراڈ میں تھا تو اس نے وہیں سے خط لکھا تھا، لیکن شمس الدین نے مجھے پورٹ گوریے سے لکھا، ماسکو کے پاس ہے یہ مقام۔ اس نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ میں بھی کچھ کہوں، بلکہ وہ کہتا گیا۔ ان لوگوں نے جب میرے بیٹے کے لیے یادگار بنائی تو میں وہاں گیا۔ وہاں بجلی گھر ہے جس سے لوگوں کو بجلی ملتی ہے۔ جب فاس ماسکو کے قریب پہنچے تو انہوں نے اسے تباہ کرنے کے لیے ہوائی جہازوں سے نہ جانے کتنے بم برسائے۔ شمس الدین وہاں کوئلہ ڈھونڈنے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن وہ کام پر جا رہا تھا تو خطرے کا سائرن بجا، بم گرنے لگے۔ ایک بم کنڈر گارڈن اسکول کے پاس گرا۔ اس کے چاروں طرف بچے تھے اور وہ کسی بھی لمحے پھٹ سکتا تھا۔ شمس الدین نے اسے جھپٹ کر اٹھایا اور دریا کی طرف بھاگا۔ اس کی بینائی خراب تھی، وہ لڑکھڑا کر گرا اور بم پھٹ گیا۔ میں اپنے بچے کی قبر دیکھنے گیا تھا۔ اس پر کانسی کا ایک مجسمہ لگایا گیا ہے۔ کنڈر گارڈن کے سامنے بوڑھے کی آواز بھرا گئی۔ میں ہمدردی کے الفاظ تلاشی کر رہا تھا کہ وہ بولا، نہیں بیٹا، ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ میں جب یہ واقعہ کسی کو بھی بتاتا ہوں تو آنسو بہنے لگتے ہیں، دل ہلکا ہو جاتا ہے، جیسے وہ میرا ارادہ بھانپ گیا تھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ پھر بتانے لگا، میں نے فضل الدین کو اس کے بھائی کے انتقال کی اطلاع نہیں دی تھی۔ وہ ہر خط میں اس کا پتہ پوچھتا تھا۔ میں ٹال مٹول کرتا رہا۔ پھر مجھے ایک اور کالا خط ملا۔ میرا چھوٹا بیٹا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ وہ دریا پار کرتے ہوئے ڈوب گیا تھا۔ اس کی کوئی قبر بھی نہیں بنی اور میں اکیلا رہ گیا۔ سارسوں کا ایک اور قافلہ اڑتا ہوا آیا تو بوڑھے نے باہر جا کر انہیں دیکھا، پھر وہیں دروازے سے لگ کر بیٹھتا ہوا بولا، میں اکیلا رہ گیا۔ جنگ سے پہلے میری بیوی مر گئی تھی، دونوں بیٹے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ میں دیوانہ وار بھٹکنے لگا۔ دن کی روشنی میں بھی میرے لیے اماوس کی رات سے زیادہ تاریکی تھی، لیکن انہی دنوں ہماری چیئرمین جو ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی مجھے اپنے ہمراہ آدی جان لے گئیں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں اس کا۔
वहां लेनिनग्राड से बच्चे आए हुए थे। मैंने उन्हें देखा। नन्हे नन्हे भूरे से उनके चेहरे थे। न जाने वो कैसे जिंदा थे। उन्हें देखकर दिल बैठा जाता था। उनमें से एक काबिले रहम मासूम से बच्चे एंड्री को मैंने ले लिया। उसकी देखभाल की तो वो काफी सेहतमंद हो गया। तभी मुझे मुतला किया गया कि उसके कुछ रिश्तेदार उसकी तलाश कर रहे हैं। मैं उसे अपने साथ लेनिनग्राड ले गया। एंड्री कार्पोव के वालिदैन की तलाश करने के लिए मालूम हुआ कि उसके माँ बाप दोनों लेनिनग्राड की जंग में मार दिए गए हैं। लेकिन मुझे वहां उसकी एक आंटी मिल गई। जब मैंने उसे बताया तो वो खुशी से फूली नहीं समाई। मैंने एंड्री को अपने हाथों से उसके हवाले कर दिया। फिर मैं अकेला रह गया। एंड्री ने लेनिनग्राड में तालीम मुकम्मल की, फिर शादी की। उसके एक लड़का भी हुआ। उसका नाम उन्होंने मेरे नाम पर साबिर रखा। कुछ दिन हुए वो मेरे पास आकर रहे थे। जब बेतिक स्टेशन पर मैंने खुदा हाफिज कहा तो नन्ना मुझसे लिपट गया था। वो चलती गाड़ी से बराबर मुझे बाबा बाबा पुकारता रहा था। मैंने उनके रेलवे कंपार्टमेंट में 1 दर्जन अनन्नासी तरबूज रख दिए थे। क्या तुम्हारे ख्याल में वो लेनिनग्राड तक खराब नहीं हुए होंगे? मुझे यकीन है वो ठीक होंगे। ओह, मैंने अपनी बातों से तुम्हें बहुत परेशान किया है ना। अब तो सोने का वक्त भी हो गया। बूढ़ा खामोश हो गया। लेकिन मुझे काफी देर तक नींद नहीं आई, जबकि लगी ही थी कि करीब में पर फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। बूढ़ा हड़बड़ा कर उठ बैठा तो मैंने भी सर उठाया और फिर झटके से उठकर खड़ा हो गया। उड़ गया। उसके लहजे में दर्द और थकान थी। जिस सारस की खूबसूरती का अक्स अभी कुछ देर पहले मेरे दिल पर मुनक्किस हुआ था, वो जुनूब की जानिब उड़ा जा रहा था। परों के झपक के साथ ऊंचाई बढ़ती जा रही थी। सारसों का एक काफिला जो नीम दायरे की सूरत उड़ रहा था, उसकी कितार एक बार टूटी फिर जुड़ी और उन सब ने इज्तिमाई तौर पर चीख मारी जैसे वो मिलाप की खुशी का नगमा था। उन्होंने एक बार दोबारा हमारी झोपड़ी के ऊपर चक्कर लगाया और फिर जुनूब में शफक की पहली रोशनी की तरफ उड़ गए। बूढ़े ने कहा। इस बार उसके लहजे में जैसे प्यार था और साथ ही साथ मायूसी भी। हर बसंत की रुत में जब सारसों को नीले आसमां में उड़ते देखता हूं, मुझे बेख्तियार तरबूज के खेत वाले तन्हा बूढ़े की याद आ जाती है। और जब मैं दूर आसमान से आती उनकी आवाजें सुनता हूं तो अनन्नासी तरबूजों की महक तमाम माहौल में फैल जाती है। काश मैं रेशमी तरबूजी रंग की गर्दन वाले इस सारस को बूढ़े की झोपड़ी में वापस लौटते हुए सिर्फ एक बार देख सकता।